شارٹ ویو 7265 میگا ہرٹز پر ریڈیو تراڑکھل اور میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر ہم ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں کشمیر منظرنامہ۔ پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انعام احمد سومرو۔ اور اس پروگرام میں میں آپ کا میزبان مناظر حسین۔ سامعین، کشمیر منظرنامے میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹس آپ کے ساتھ ہم شیئر کیا کرتے ہیں، اور آج سے ہم اپنا ایک نیا خصوصی سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اور اگر اس سلسلے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ بابا حریت سید علی گیلانی شہید کی 1 ستمبر 2023 کو دوسری برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان آزاد کشمیر تراڑکھل اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد نے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کے عنوان سے روزانہ کی بنیاد پر سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ سامعین، اس سلسلے میں ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پیغام نوجوان۔ سامعین، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بابا حریت سید علی گیلانی کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ وہ اس تحریک کے روح رواں تھے۔ انہوں نے اپنی پوری عمر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی خاطر جو ہے وہ صرف کی۔ انہوں نے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لایا اور اپنے تمام تر تجربات کو صرف کر دیا مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے۔ اور تحریک آزادی کے حوالے سے جو ان کا عزم اور استقلال ہے وہ صرف مقبوضہ کشمیر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں بھی ان کی شخصیت کا خاصہ اور ان کی پہچان بنا۔ بابا حریت سید علی گیلانی نے جس طرح سے بھارتی جبر، ظلم اور استبداد کا سامنا کیا، وہ تمام حریت رہنماؤں اور تمام کشمیری بہن بھائیوں اور دنیا بھر میں تمام ایسے لوگ جو اس وقت آزادی کی تحریک کے حوالے سے کسی بھی سلسلے میں دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی مقصد کے تحت کسی بھی زمینی حالات کے تحت جو برسر پیکار ہیں، ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ آواز تھی معروف حریت رہنما سید علی گیلانی کی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کے لیے وقف کر دی اور ایک روشن مثال بنے، مشعل راہ بنے اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے اور تمام حریت قائدین کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے کاز کو سپورٹ کرنے والے تمام پاکستانیوں کے، تمام کشمیریوں کے اور دنیا بھر میں جتنی بھی مسلم امہ کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتی ہے اور کشمیر کے سلسلے میں آزادی کی خواہاں ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے جیسے کہ پروگرام میں آغاز میں ہی آپ سے بات کی کہ بابا حریت سید علی گیلانی شہید کی 1 ستمبر 2023 کو دوسری برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان آزاد کشمیر تراڑکھل اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد نے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کے عنوان سے روزانہ کی بنیاد پر سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ پیغام نوجوان آج کے ہمارے اس سلسلے کا موضوع ہے
اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مصعب صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. مصعب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا جی. تشریف لائے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں اور اہم پروگرام ہے اور اہم اس کے موضوعات ہیں. سب سے پہلے تو بابا حریت جو ہے اس کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ریڈیو پاکستان کی جانب سے اور پورے پاکستان کی طرف سے بھی کہ جو ان کی خدمات ہیں یقیناً وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی. اور ان کا یہ ایک خوبصورت نعرہ ہے جو ان کی شخصیت کی پہچان بنا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. پیغام نوجوان ہمارا آج کا موضوع ہے اور ماشاءاللہ آپ بھی نوجوان ہیں, کشمیر کی صورتحال پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں. تو سید علی گیلانی کی شخصیت اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا جو ہم اگر ایک انالیسس کرتے ہیں تو ان کی شخصیت ہمارے نوجوانوں کے لیے کس طرح سے مسئلہ رہا ہے. جو جناب شہید سید علی گیلانی شاہ رحمہ اللہ ہیں, تو یہ صرف ان کے سپورٹرز ہی نہیں بلکہ ان کے جو اگینسٹ تھے, ان کے جو حریف تھے, ہندوستانی انڈین لیڈرز, کانگریس کے لیڈرز, بی جے پی کے لیڈرز خود یہ کہتے ہیں, خود اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ گیلانی صاحب ایک ایسی فگر تھی جو انفلیچنگ تھی. وہ اپنے جو ان کا مقصد تھا اس سے کبھی ہٹے نہیں, اس پر ڈٹے رہے اور اس طرح ڈٹے رہے کہ انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ جاب تھی, سرکاری نوکری, وہ چھوڑ دی. وہ پہلے ممبر آف اسمبلی رہ چکے ہیں, وہ چھوڑ دیا, وہ منصب بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد یکسوئی سے وہ ڈٹے رہے کشمیر کی آزادی کے لیے. کشمیر کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا ایکسیشن کا پاکستان کے ساتھ, تو اس کے لیے وہ ڈٹے رہے اور اس میں ان سے ذرا بھی چوک نہیں ہوئی, ذرا بھی بھول نہیں ہوئی اور ذرا سے بھی نہیں ہٹے. اور اس کا ثبوت ان کے حریف دیتے ہیں, جو انڈین لیڈرز ہیں وہ خود اس بات کا ثبوت دیتے ہیں. اس میں صرف ان کے سپورٹرز یا انٹرنیشنل کمیونٹی یا پاکستان کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی پرسنالٹی تھے. رائٹ, پوری کمیونٹی کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کی پرسنالٹی تھے. نوجوان جو ہیں ان کی شخصیت کو کس طرح سے مشعل راہ بنا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جو عزم, جو استقلال انہوں نے شو کیا دنیا کے سامنے اور اپنی تاریخ جو ہے وہ لکھ گئے خود ہی اور بڑے سنہری حروف کے ساتھ لکھ گئے, تو نوجوانوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ ہمارا آج کا موضوع پیغام نوجوان ہے. جی بالکل. تو ایز اے نوجوان سید علی گیلانی رحمہ اللہ, وہ ان کی جو اپنی سوانح ہے وہ ایک اٹریکٹ کرتی ہے ایک یوتھ کو, ایک کشمیری یوتھ کو, ایک ساؤتھ ایشین یوتھ کو, کہ کس طرح آپ ایک لو پروفائل سے اٹھ کے آپ ایک پارٹی کو, اس کے بعد ایک کمیونٹی کو, اس کے بعد ایک ملک کی آواز بن سکتے ہیں. تو یہ سید علی گیلانی کا وہ ویلر تھا جو ان میں جوانی سے تھا. تو اسی جوانی سے ایز اے یوتھ لیڈر وہ آگے بڑھے. اس کے بعد جماعت اسلامی کے اہم مناصب پہ وہ فائز رہے. اس کے بعد کشمیر کی رہنمائی کی انہوں نے, اور مظلوم کشمیریوں کی رہنمائی انہوں نے عالم اقوام میں کی, ہر جگہ انہوں نے کشمیریوں کی. اس پہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب 5 اگست 2019 کی یہ چینج انڈیا کرنے جا رہا تھا, تو اس سے پہلے 4 اگست 2019 کو گیلانی صاحب نے مجلس شورا کی ایک میٹنگ بلائی تھی. اور اس میٹنگ میں سید علی گیلانی صاحب نے نوجوانوں سے یہ کہا, میں انگلش میں اس کو یوز کروں گا, انہوں نے کہا تھا کہ ایک لانگ ٹف اسٹرگل ہوگی کشمیریوں کے لیے, کہ یہ جو تبدیلیاں بھارت کرنے جا رہا ہے. تو انہوں نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا, بزرگوں سے نہیں, نوجوانوں سے, کہ یہ نوجوانوں نے اب یہ جنگ لڑنی ہے بھارت کے خلاف. تو یہ ایک طویل جنگ رہے گی, مشکل جد و جہد رہے گی. تو یہ گیلانی صاحب کا پیغام تھا 4 اگست 2019 کو, جب بھارت یہ ساری تبدیلیاں کرنے جا رہا تھا. بالکل, اور بڑی زیرک شخصیت تھے اور صورتحال کو بڑے اچھے طریقے سے جو وہ سمجھتے بھی تھے. اچھا, کچھ کالے قوانین کا جو نفاذ ہے اس کے حوالے سے بھی جو وہ بڑی بات چیت کی, انہوں نے بڑی اسٹرگل کی, خاص طور پر جیسے کہ پروگرام کے ابتدائیے میں بھی اس کا آلریڈی ذکر کر چکا ہوں. UAPA ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, اس کے علاوہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے, پینل کوڈ ہے, فارن کنٹریبیوشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ ہے, اور ان کی دیگر متعدد دفعات شامل ہیں. اور انہی قوانین کے تحت جو وہ جبر کیا جاتا ہے, استبداد کیا جاتا ہے, محاصرے, چھاپے, تلاشی کی کارروائیاں, نوجوانوں کی گرفتاریاں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی, سید علی گیلانی رحمہ اللہ وہ خود ان کالے قوانین کا شکار رہ چکے ہیں. ان کے ساتھ جتنی بھی لیڈرشپ ہے 2010 سے لے کر جب تک وہ وفات پائے, جب تک وہ تھے اس دنیا میں,
10-12 سال کا جو عرصہ تھا وہ انہی کالے قوانین کی وجہ سے بھارتی حکومت نے، جموں و کشمیر پولیس نے، انڈین پیراملٹری فورسز نے انہیں اپنے گھر پر یرغمال بنایا، اور انہی کالے قوانین کی وجہ سے ان کی میت، ان کا جنازہ نہیں ہونے دیا، وہاں پہ کرفیو لگا دیا انہی کالے قوانین کی وجہ سے۔ اور جہاں تک نوجوانوں سے سید علی گیلانی رحمہ اللہ کا تعلق ہے، تو 2008 میں غالباً تب 7ویں جماعت میں تھا، تو تب ایجیٹیشن چل رہی تھی امرناتھ یاترا کے خلاف، جو امرناتھ کو زمین دی گئی تھی، تو اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہوتی تھی۔ تو میں 7th کلاس میں تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نوجوان یا بچے ان کی محبت میں، جو انہوں نے پیغام دیا تھا ہمیں کہ ہم اس جبر تلے، اس ظلم تلے نہیں رہ سکتے، اور پھر انہی نوجوانوں کو جب کالے قوانین کے انڈر اریسٹ کیا جاتا تھا یا جاتا رہا ہے، جیسے ابھی PSA ہے، UAP ہے، اور بہت سارے قوانین جن میں ابھی امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے ایک نوجوان کو 6 مہینے، 1 سال، 2 سال سے لے کر 7 سال تک بغیر کسی پیشی کے کورٹ میں پیش کیے بغیر حراست میں رکھا جاتا ہے۔ تو ان کالے قوانین کی ہمیشہ حریت لیڈرشپ کی طرف سے مخالفت رہی ہے، اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے بھی ان کی بازیابی کے لیے بار بار ہڑتالیں ہوئی ہیں، بار بار پریس ریلیزز وغیرہ آئے ہیں، تو ہمیشہ انہوں نے نوجوانوں کی بہتری کا سوچا ہے۔ جیسے کہ انڈیا کہتا ہے کبھی کبھار کہ یہ حریت ہی ہے جن کی وجہ سے نوجوان کشمیر کے بے روزگار ہیں یا وہ پتھراؤ کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس بات ہے۔ بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے سید علی گیلانی صاحب کا پیغام ایکسیپٹ کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام ان کے لیے بہتری کا پیغام ہے۔ تو وہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہندوستان ہماری سڑکوں پر تارکول کی بجائے سونا بھی بچھائے تب بھی ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ بالکل۔ تو اسی لیے کشمیری نوجوان نوکری یا کسی مکان، کسی گاڑی کے جھانسے میں نہیں آ سکتا۔ تو کشمیری نوجوان کو پتہ ہے کہ اس کے فیوچر کے لیے، آگے کشمیر کے فیوچر کے لیے کیا صحیح ہے۔ تو اس میں وہی ہے کہ جو سید علی گیلانی صاحب کا پیغام تھا اسی پر لبیک کرتے ہوئے نوجوان بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ رائٹ۔ اچھا مسعود صاحب، کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان علی گیلانی صاحب کی جو ہے وہ نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی آواز کو کس طرح سے مؤثر بنا سکتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ باور کرا سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا، میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا بلا شبہ برہان مظفر وانی کو، کہ جنہوں نے تحریک آزادی کے علم کو بہت بلند کیا، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، شہادت کے رتبے پر وہ بھی فائز ہوئے۔ سو آج کا کشمیری نوجوان کیا سوچتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ بین الاقوامی پلیٹ فارم سے اٹھا سکتا ہے، کس طرح سے اس حریت قیادت کو جو ہے وہ نئی روح اس میں ڈال سکتا ہے؟ جی، جس طرح سید علی گیلانی رحمہ اللہ کا بھی پیغام رہا ہے، یا جس طرح انہوں نے حریت لیڈرشپ کی بھی رہنمائی کی ہے کہ کشمیر ایک ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی فیسٹڈ ایشو ہے، تو اس میں جو عسکریت والا عنصر ہے وہ بھی ہوگا۔ اس میں اپنے قلم سے اگر کوئی لکھ سکتا ہے تو وہ بھی ریزسٹنس کو فائدہ دے رہا ہے۔ اگر پروٹیسٹ کر رہا ہے کوئی، اگر UN میں ریپریزنٹیشن ہے کسی کی، تو وہ بھی اس میں آ رہا ہے۔ اگر میڈیا میں کوئی کشمیری نوجوان آرٹیکل لکھ رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس ہی لائحہ عمل میں آتی ہیں، اس ہی ایک پیغام کا حصہ ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کی ریزسٹنس موومنٹ میں۔ تو جس طرح آپ نے برہان مظفر وانی صاحب کا ذکر کیا، جن کو بھارتی افواج نے 2016 میں شہید کیا تھا، جس کے بعد ایجیٹیشن بھی ہوئی تھی، تو کشمیریوں کا یہ کشمیری ریزسٹنس لیڈرشپ، جن میں سب سے پہلے نام آتا ہے جناب سید علی گیلانی صاحب کا، تو انہی کی رہنمائی ہے کہ کشمیر میں ایک نوجوان کو چاہے عسکری طور پر سامنے آنا پڑے، یا علمی طور پر، یا ایکٹیویزم کے حوالے سے آنا پڑے، یا اگر میڈیا میں بلکہ کوئی آرٹیکل وغیرہ لکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک ریزسٹنس کا حصہ ہیں۔ چاہے کوئی میڈیا میں آ رہا ہے، چاہے کوئی آرمڈ ریزسٹنس میں آ رہا ہے، چاہے کوئی ایکٹیویزم میں آ رہا ہے، ہیومن رائٹس ڈیفینڈر بن رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کشمیر کوز کو ہی فائدہ دے رہی ہیں۔
رائٹ، بالکل ایسے ہے کہ کشمیر کاز کو ہی فائدہ دے رہی ہیں. اچھا، کچھ اب انتہا پسندی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت زیادہ ہوا. جو پریڈکشنز دی تھیں علی گیلانی صاحب نے گزرتے وقت کے ساتھ وہ ساری کی ساری درست ثابت ہو رہی ہیں. سو اس انتہا پسندی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو صرف اور صرف گرفتاریوں کے معاملوں میں، چھاپوں کے معاملے میں، محاصروں کے حوالے سے، جائیداد کی ضبطگی کے حوالے سے یہ معاملہ تھے. اب تو مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی جنونیت جو ہے وہ انتہائیں کراس کر چکی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس میں وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور اس کے علاوہ جو دیگر جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں انہوں نے تو باقاعدہ طور پر جو پلاننگ کے تحت لانچ کی. جی، ابھی تو بھارت میں حکومت ہے ہی لیفٹ ونگ بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی، جن کا راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS سے تعلق ہے. تو اس میں بار بار سید علی گیلانی صاحب کی وہ ویڈیوز بھی ملیں گی ہمیں، وہ پریس ریلیزز بھی ملیں گی، جس میں انہوں نے واضح یہ پیغام دیا تھا کہ ابھی یہ آپ کی زمین کے پیچھے آ رہے ہیں، کشمیر کے پیچھے آ رہے ہیں، آپ کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ آپ کے مذہب کی طرف آئیں گے کہ آپ کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور وہ ابھی وہ کر رہے ہیں. کشمیر میں ایک سڑک کا نام چینج کیا جا رہا ہے، وہ ہندو کے نام پہ رکھا جا رہا ہے. کشمیر میں مساجد کو، بھارت میں بلکہ مساجد کو شہید کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پہ مندروں کو قائم کیا جاتا ہے. اسی طرح کشمیر میں جو امرناتھ یاترا ہوا کرتی تھی وہ 1 ماہ کی ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے بھارت میں RSS BJP کی گورنمنٹ آئی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی آئی ہے، تب سے وہی امرناتھ یاترا 2 مہینے 3 مہینے انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے. اور بلکہ وہ باہر سے، بھارت سے لوگوں کو لا رہے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں کشمیر آنے کی. وہ بس یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر پہلے ہندوؤں کا تھا. جیسے بار بار انڈیا میں انہوں نے، ہم بابری مسجد کی اگزامپل لے لیں تو اس میں انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے ہندوؤں میں ایک شوشہ پھیلا دیا کہ یہاں پہ پہلے رام جنم بھومی تھی، کہ رام یہاں پیدا ہوئے ہیں. تو اسی طرح اب وہ کشمیر میں کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کشمیر کو ایک ریلیجس ٹچ کے تھرو کشمیر کو یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر ہی سے ہندوازم کا آغاز ہوا ہے. اور یہ تمام سید علی گیلانی صاحب کی پیشن گوئیاں تھیں جو آج گزرتے وقت کے ساتھ درست ثابت ہو رہی ہیں. ایک ان کی پیشن گوئی درست ثابت ہو رہی ہے. چاہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی نوکریوں کے خلاف آئیں گے، یہ آپ کی نوکریاں ہڑپنے آئیں گے، آپ کی زمینیں، آپ کی جائیدادیں ہڑپنے آئیں گے، آپ کے مذہب پر حملہ ہوگا. تو وہ ساری پیشن گوئیاں آہستہ آہستہ بتدریج ہر دن کے ساتھ ساتھ وہ ہم ظاہر ہو رہی ہیں. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور ہمارے ساتھ مصعب منظور صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہم گفتگو کے سلسلے کا مزید آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کہ سید علی گیلانی صاحب کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو تجربہ ہے، خاص طور پر ان تمام معاملات کو یا اس سے انتہا پسندانہ ذہنیت کے ساتھ برسر پیکار رہنے کا جو تجربہ ہے وہ یقیناً سب کے لیے مشعل رہا ہے. مصعب صاحب یہ فرمائیے گا کہ کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہم کولیبوریٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی حساس اور انتہائی نازک معاملہ ہے. سو سید علی گیلانی صاحب کو جو ویژن ہے اس کی روشنی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کا نوجوان جو ہے اس کو کس طرح سے عالمی کمیونٹی کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور پھر ایک دا یوز آف سوشل میڈیا جو وہ بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے اس معاملے کو زندہ رکھنے کے حوالے سے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی، سید علی گیلانی رحمہ اللہ کی اگر ہم سوانح عمری بھی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ انہوں نے ایک پیغام دیا امن کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے ساؤتھ ایشیا میں یا جموں و کشمیر میں، تو اسی وجہ سے ہے کیونکہ بھارت کا جبری قبضہ ہے یہاں پر. تو جب تک یہ بھارت کا جبری قبضہ رہے گا تو اس کی وجہ سے یہ وائلنس، انتہا پسندی ہوتی رہے گی. اب اس انتہا پسندی کی وجہ کشمیر میں صرف اور صرف بھارت کا جبری قبضہ ہے. تو اس جبری قبضے کو چھڑانے کے لیے پہلے ہی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی 18 قراردادیں ہیں. ان 18 قراردادیں جو ہیں وہ UN سیکیورٹی کونسل سے آئی ہیں، وہ تو کشمیریوں نے خود نہیں بنائی. تو اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک امپیکٹ ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کشمیر ایشو کو دیکھیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے.
تو جب سید علی گیلانی رحمہ اللہ حیات تھے تو انہوں نے بار بار OIC جو مسلم ممالک کی ایک جماعت ہے تو اس سے اپیل کی ہے. اسی طرح وہ مسلم ورلڈ لیگ کے ممبر رہ چکے ہیں. اسی طرح بار بار وہ یونائٹڈ نیشنز کو خطوط لکھا کرتے ہیں. ان کے جو مندوب ہیں یا باقی جو ممالک ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, UK, ان کے سفراء جو ہیں ان کو خطوط لکھا کرتے تھے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے انڈین آکوپیشن کا, جو بھارتی جبر ہے, جو بھارتی قبضہ ہے کشمیر میں, تو وہ ہے. اب یہ ہے کہ ہم کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کو لے آئیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر بات کریں. وہ یہی ہے کہ ہم نے ان سے بار بار بات کرنی ہے کہ کشمیر صرف ایک زمینی مسئلہ نہیں ہے, زمینی تنازع نہیں ہے. یہاں پہ 60 لاکھ جانیں جو ہیں وہ بھارتی قبضے میں ہیں. تو یہ ایک ہیومن رائٹس ایشو ہے. اب اس ہیومن رائٹس وائلیشن کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو لا سکتے ہیں تاکہ وہ کشمیری لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں, جو بنیادی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, ان پہ وہ بات کر سکیں, ان پہ ان کا ریسپانس آئے. تو یہ جو بنیادی حقوق کی پامالیاں بھارت کر رہا ہے, اس پہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف بھارت کو کورس کرے اور بھارت سے وہ منوائے وہ ساری قراردادیں جو ان UN سیکیورٹی کونسل میں ہوئی ہیں. رائٹ. اچھا مصعب منظور صاحب, آپ خود ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور کشمیر پہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں, بڑا ایک نوبل کاز بھی ہے. آج آپ نے سفر شروع کیا ہے, کل یقیناً آپ کا اللہ عزم و استقلال بلند رکھے اور آپ کی خدمات قبول ہوں, آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ فروٹفل ہوں. آج کا نوجوان یہ بتائیے گا کہ اسسٹنس کیا ریکوائر کرتا ہے, کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو اسسٹ کیا جائے, کس طرح سے ایک جامع اسٹریٹجی جو ہے وہ تشکیل دی جائے کہ ہمارا یہ جو موقف ہے ہم اس سے مزید بہتر اور آرگنائزڈ اور کمپوز طریقے سے لے کے آگے چل سکیں. سب سے پہلے جو نوجوان ہیں ان کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے اور جو کاز ہے اس سے وہ ریزونیٹ کریں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, جیسے ہمارے بزرگ رہنما سید علی گیلانی رحمہ اللہ ہیں, یا محمد اشرف صحرائی جو اسی طرح شہید کر دیے گئے ہندوستان بھارتی جیل میں, تو وہ جو ایک ویژن لے کے چلے تھے وہی مشعل راہ ہے کشمیری نوجوانوں کے لیے. اور اب کشمیری نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یکجا ہوں, چاہے وہ کشمیر مقبوضہ کشمیر میں ہو یا آزاد جموں و کشمیر میں ہو, کیونکہ رول دونوں طرف کے نوجوانوں نے پلے کرنا ہے. اور یکجا ہو کے ایک کاز سمجھ کر, ایک فریضہ سمجھ کر کہ ہمارے ہی بھائی ہیں, ہماری ہی بہنیں ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں, جن پر بھارت ظلم کر رہا ہے, بربریت کر رہا ہے, بربریت ڈھا رہا ہے, تو ان کی مدد کے لیے نوجوانوں کو پہلے یکجا ہونا ہے. اس کے بعد جس طرح سے جس فیلڈ میں وہ کر سکتے ہیں ایڈوکیسی کشمیر کے حوالے سے, جیسے کوئی میڈیا میں آ رہا ہے, کوئی ایکٹیویزم میں آ رہا ہے, تو اس کے بعد ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں تبھی پذیرائی ملے گی جب وہ ان سب چیزوں کے ساتھ جائیں گے کہ کشمیر ایک ہیومن رائٹس ایشو ہے, یہ صرف ایک زمینی تنازع نہیں ہے. تو ان ہیومن رائٹس 60 لاکھ جو لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر میں, ان کے بنیادی حقوق کی بات کریں گے, تب ہی انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی بات سنے گی, اس کے بعد ان کی طرف سے ایک ری ایکشن بھی آئے گا. رائٹ. مصعب منظور صاحب, بہت مشکور ہوں آپ کا, آپ نے وقت نکالا, ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے, اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہوں کہ آپ جس عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو کامیابی نصیب ہو, آپ کی ایفرٹس جو وہ فروٹفل ہوں. آپ نے جس طرح سے کہا کہ نوجوان یونائٹڈ ہوں, ویژنری ہوں, موٹیویٹڈ ہوں اور ڈیڈیکیٹڈ ہوں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ود دا پیسج آف ٹائم ان دا فیوچر آپ یہ ٹارگیٹس اچیو کرتے ہوئے نظر آئیں. ایک مرتبہ پھر سے ریڈیو پاکستان کی جانب سے مصعب منظور صاحب بہت مشکور ہوں آپ کا.